آج جدھر دیکھو مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج غیر مسلم طاقتیں اپنا پورا زور اس بات پر لگا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو دنیا سے ختم کرنا ہے، دنیا سے مٹانا ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، یقیناً یہ ناقابل برداشت ہیں، لیکن مسلمان پھر بھی کہیں نہ کہیں برداشت کرتا ہوا اب تک نظر آ رہا ہے۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، ایک عاشق رسول کی، ایک اللہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے کی، نبی سے محبت کرنے والے کی یہ شان ہوتی ہے، یہ پہچان ہوتی ہے کہ اگر اس کو کوئی کچھ کہے تو وہ اس کو تو برداشت کر لیتا ہے، اس کے بارے میں کوئی جملہ نکالے اس کو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب بھی نبی کی ذات کے بارے میں کوئی غلط بات کہی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے تو مسلمان اور ایک سچا عاشق رسول اس کو ہرگز برداشت نہیں کرتا اور نہ کبھی برداشت کرے گا۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک بھی غلط جملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آج آپ نے نہیں دیکھا کہ ہریدوار کے اندر یہ ایک دھرم سنسد انہوں نے لگائی، ایک کتا جس کا نام ہے نرسنگھانند اور ایک کتا جس کا نام ہے وسیم رضوی، اور نہ جانے ان جیسے کتنے کتے آپس میں اکٹھے ہوئے کہ جنہوں نے یہ شپت دلائی کہ ہاں ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ہم اسلام کو دنیا سے مٹا دیں گے، ہم اسلام کے ماننے والوں کو مٹا دیں گے۔ ان لعینوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری تو اوقات اور حیثیت ہی کیا ہے، تمہاری تو اوقات ہی کیا ہے، تم جیسے بڑے بڑے نہ جانے کتنے کتے اس دنیا میں آئے اور نہ جانے انہوں نے کتنی کوششیں کی اسلام کو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، لیکن ان کی نسلیں برباد ہو گئیں، ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں اور اسلام اور مسلمانوں کا وہ بال بھی باںکا نہ کر سکے۔ مسلمانوں کو مٹانے کی ناپاک سازشیں ہمیشہ کرتے رہے، لیکن آج ان کو کوئی پوچھنے والا تک موجود نہیں ہے، تمہاری تو حیثیت اور اوقات ہی کیا ہے۔ جب بھی مسلمان جاگے گا یقین جاننا کہ تم ہرگز ایک جگہ نہیں رک سکتے۔ کسی سچے عاشق رسول سے ابھی سامنا نہیں ہوا ہے، جس دن سامنا ہوگا رب کعبہ کی قسم تمہارے کپڑے گیلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تمہارا ابھی سچے عاشق رسول سے سامنا نہیں ہوا ہے۔ چہار دیواری کے اندر رہ کر کے مسلمانوں کو دھمکیاں دینے والوں، اسلام کو ختم کرنے والوں، یہ ناپاک سازشیں صرف تمہاری چار دیواری کے اندر رہ جائیں گی اور تم اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب بھی کسی نے اسلام کو مسلمانوں کو مٹانے کی ناپاک سازشیں کی ہے، اللہ رب العزت کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے، اللہ رب العزت کہ عذاب کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ یقیناً بہت جلد تمہارے اوپر بھی رب کریم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تم مارنے کی بات کرتے ہو، آؤ ہم تیار ہیں، جس جگہ پر بلاؤ وہاں آنے کے لیے تیار ہیں۔ تم مٹانے کی بات کرتے ہو، آؤ سامنے تو آؤ، لیکن تمہاری اتنی ہمت نہیں، تمہاری اتنی جرت نہیں کہ تم سامنے آ سکو۔ تم مٹانے کی بات کرتے ہو، تمہاری سامنے آنے کی بھی طاقت و ہمت نہیں ہے۔ ایک مسلمان سے، ایک سچے مسلمان کا سامنا کرنے کی بھی تمہاری طاقت نہیں ہے۔ بریلی کے ایک شعر نے جو للکارا ہے ان کو اور تمام لوگوں کو یہ دعوت فکر دی ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، ساری چیزیں اپنا مقام رکھتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ناموس رسالت کی بات کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت پر ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم اپنے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ مقام، یہ مرتبہ، رب کریم نے یہ مال و دولت، یہ زندگی جو بخشی ہے اسی نبی کے صدقے میں بخشی ہے۔ آج بریلی کے اندر تمام تر لوگ پہنچ رہے ہیں اپنی قربانی دینے کے لیے۔ آؤ تمہاری ہمت ہے، تم میں یہ
تمہارے اندر یہ ہمت ہے تو وہاں پہنچ کر کے دکھاؤ اور مارو ان لوگوں کو کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ یقیناً تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، یقیناً تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ میں آپ کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ سے بھی یہی گزارش ہے، ہر چیز میں کمپرومائز کر لو، تمام معاملوں میں کمپرومائز کر لو، لیکن جب بھی نبی کی عظمت کی بات ہوگی، نبی کی شان کی بات ہوگی، نبی کی ذات کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو ہم یقیناً کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ تو یار ایک زندگی ہے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمائی ہے نا، اور اگر نبی کی ہمیں یوں تو ایک دن مرنا ہی ہے، اگر نبی کے نام پر ہماری جان چلی جائے تو یہ ہمارے مقدر کا کیا کہنا، ہمارے نصیبے کا کیا کہنا۔ یقیناً اللہ رب العزت اسی کے صدقے میں ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ آپ کہیں بھی رہتے ہیں، کہیں بھی بستے ہیں، ہر چیز میں آپ فیصلہ کر لیں، ہر چیز میں آپ کمپرومائز کر لیں، لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ میں کوئی میل جھول نہ رکھنا، نبی کے گستاخوں سے کوئی محبت نہ رکھنا، نبی کے گستاخوں سے کوئی پیار نہ کرنا، کیونکہ میرے عزیز ہمیں مرنا بھی ہے، اس دنیا سے جانا بھی ہے، آقا کریم کو اپنا چہرہ دکھانا بھی ہے۔ اگر نبی کے گستاخوں سے ہاتھ ملاؤ گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو یہ یاد رکھو قبر میں آقا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے۔ اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ یہ بتا تو نے میرے دشمنوں سے کیوں ہاتھ ملایا تھا تو کیا جواب دو گے؟ نبی کے عاشقوں سے پیار کرو، نبی کے عاشقوں سے محبت کرو، نبی سے محبت کرنے والے سے پیار کرو، نبی پر اپنی جان دینے والوں کو اپنا دوست بناؤ۔ نہ جانے کتنے انسان ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے نبی کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی تو انہوں نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے ان کی گردنیں ان کے تن سے جدا کر دی۔ تو ایک عاشق رسول کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی غلط جملہ نکالے اس کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ پیغام ہم نے صحابہ سے لیا ہے، یہ درس ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے اوپر ان پر ظلم ہوئے انہوں نے وہ برداشت کیا، ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں وہ برداشت کیا، لیکن جب بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو کسی نے تکلیف پہنچائی، نبی کے بارے میں کسی نے غلط جملہ نکالا، صحابہ اکرام نے اپنی جانوں پر کھیلتے ہوئے ان کی گردنوں کو ان کے تن سے جدا کر دیا، لیکن ایک جملہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں غلط انہوں نے نہیں سنا۔